آج صبح نہار منہ نماز فجر کے وقت اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا، من پسند فیصلے کروانے کا، اپنی مرضی کے مطابق تقدیر اور نصیب لکھوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو وظیفہ فرشتوں کے پروں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ وظیفہ اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کوئی بے بس ہو چکا ہے، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، بے شمار اعمال کر کے ہار چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو مایوس ہو چکا ہے، جو مرنا پسند کرتا ہے، آج موت سے پہلے، آج مایوسیوں سے پہلے صرف ایک بار فجر کے وقت صبح نہار منہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جس سے پڑھتے ساتھ ہی نتیجہ مل جاتا ہے۔ کامل وظیفے وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے، اللہ کے دوستوں نے پڑھے، اللہ کے قریب افراد نے پڑھے۔ اور جو بندہ کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، نافرمان ضدی بگڑے شوہر کے لیے پڑھ لے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، جادو جنات سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور، بہت مجرب اور کامل عمل ہے۔ بے شمار لوگ صبح فجر کے وقت یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرواتے ہیں۔ اگر آج آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کامل وظیفے کو پڑھیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ عمل کر لو، یہ صدقہ کر دو، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ سینے کے راز کو بتانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اور ہمیں یہ بزرگوں کی طرف سے اجازت ہے جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ جو بندہ اس کامل وظیفے کو پڑھتا ہے وہ فوراً کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کامیابی اس کو ملتی ہے جو ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا۔ جو اپنی منمانی کرے گا، اپنے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں۔ وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کریں، اللہ کریم سے مانگے، اور اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کامل وظیفہ ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہیں چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسئلے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ زندگی میں ایک بار کر لیا جائے، اس کامل وظیفے کو کامل طریقے سے ایک بار پڑھ لیا جائے تو پوری زندگی کا سکون ہو جاتا ہے، پوری زندگی کے لیے مشکلات پریشانیوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ نماز فجر کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ نماز فجر کا وقت اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے۔ اس لیے جو لوگ صبح نہار منہ فجر کے وقت یا فجر سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ کریم آخری آسمان پر ہوتا ہے اور اپنے بندے سے پوچھتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سارا دن بندہ رب کریم سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، بے بسی لاچاری کے لیے۔ اور فجر کا وقت وہ قبولیت کا وقت ہے جب اللہ بندے کو دینے آتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جب بندہ رب سے مانگے اور رب اس کی حاجت کو پورا کرے۔ اللہ والو، میری آپ سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جس انسان کی زندگی میں فجر کی نماز آباد ہے، یا جو بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے چہرے پر نور بھی ہوتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت آسان بھی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز محتاجی ختم کرتی ہے، فجر کی نماز بے بسی ختم کرتی ہے، مایوسیاں ختم کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا کبھی رزق کا تنگ دست نہیں ہوگا۔ اور جب فجر کے وقت اللہ کے حبیب کا یہ کامل وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جسے نبوی عمل بھی کہا جاتا ہے، تو پھر بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے مجرب عمال کرنے سے تقدیر میں لکھی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ارجنٹ امیر ہونا چاہتا ہے،
راتوں رات اپنی غریبی سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ آج کل بے اولادی بہت زیادہ ہے، لوگ لاکھوں روپے کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، کوئی انجیکشنز، بڑے بڑے کیپسول اور بڑی بڑی نئی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، لیکن آج ایک روحانیت کے عمل سے فجر کے وقت بے اولادی کے خاتمے کا ایک ایسا نبوی عمل بتاؤں گا جسے آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ بے اولادوں کو نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، بیٹے کے خواہش مند کو بیٹا مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، قرض لینے والے آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، تو فجر کے وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی تمام کے تمام قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، اپنا ذاتی مکان کیسے لے گا، تو نئے گھر کی نیت کر کے بیٹھو، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن اتنے وسیلے بن جائیں گے کہ آپ اپنا ذاتی نیا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو نوکری چاہیے، من پسند نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے تو نیت کر کے پڑھے، یہ نوکری آپ کو ہی مل کر رہے گی۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی نیت سے پڑھیں، رشتہ 100% ہو کر رہے گا۔ وہ بیٹے جو گھر میں جوان بیٹھے ہیں، لاکھوں روپیہ ڈگری پر خرچ کرنے کے بعد نوکری تک نہیں مل رہی، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صبح و نہار منہ فجر کے بعد یا فجر سے پہلے، صبح و صادق کے وقت جس گھر میں یہ وظیفہ کامل طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جاتا ہے، اس گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری تمام ماؤں سے گزارش ہے، تمام بیویوں سے گزارش ہے، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں سکون کے لیے، برکت کے لیے، کامیابی کے لیے، اپنے بچوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ صبح فجر کے وقت لازمی پڑھیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، کامل اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ اس وظیفے کو صبح نہار منہ یا تو تہجد میں پڑھ لیں، فجر سے پہلے یا فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو نہار منہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ والو، اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور نام شامل کیا کریں۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی ہر شے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ اس کامل وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب اعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جسے کامل وظیفے کی ترتیب کہا جاتا ہے، آپ نے یا ربانہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفے کے دوران جب کوئی بندہ اللہ کو یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ کہہ کے پکارتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب توجہ کرتا ہے کہ یہ کون اتنی خلوص کے ساتھ یا ربانہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ اللہ اس بندے کے قریب ہو کر توجہ کے ساتھ سنتا ہے، پھر یا ربانہ پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی توجہ مرکوز ہو جائے، یا ربانہ پڑھنے سے اللہ قریب ہو جائے گا، پھر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے، اللہ کے حبیب کا وظیفہ پڑھنے سے اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے یا ربانہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربانہ 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 یا ربانہ۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا ربانہ پڑھا، کتنا کی وقت لگا ہے؟ یہی وہ کامل ترتیب ہے جو آج تک ہمیں بتائی نہیں جاتی۔ یہ سینے کے وہ راز ہیں جو لوگ بتانا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن میرا مقصد ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ جو لوگ میرے اس بتائے کے طریقے سے یہ وظیفے پڑھیں گے، اس کامل وظیفے کو کامل ترتیب، تعداد اور اللہ والوں کے طریقے سے پڑھو گے، دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ آپ وظیفوں سے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر ٹھوکریں کھا کھا کر ہار چکے ہیں۔ ایک وظیفہ، ایک کامل وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی رسالہ وظائف پر جو اعمال بتائے جاتے ہیں ان کو کامل وظیفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا ربانہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو مرکوز بنا لیا، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب اللہ کے قریب جا کر اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ مقصد کوئی بھی ہے، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، نہیں تو اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں، نہیں تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ والو رب کعبہ کی قسم، یہ ایسا کامل وظیفہ ہے، ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جس سے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر مشکل وقت میں، ہر پریشانی میں اس وظیفے کو پڑھتے تھے۔ اللہ کے محبوب جن کے لیے دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے تخلیق کی، وہ محبوب بھی اللہ کے سامنے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، تو پھر اس نبوی عمل کو پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آج جو بندہ کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، جو کہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، میری دکان پر گاہک نہیں آتا، مجھے اولاد نہیں ہوتی، ایک بار اس کامل وظیفے کو اس کامل ترتیب کے ساتھ کامل تعداد میں صبح نہار فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لے۔ صرف ایک بار اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ واقعی یوٹیوب پر کوئی اچھے وظیفے بتانے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ والوں کے طریقے سے وہ اعمال بتانا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اول آخر یہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا۔ یار سینے کے راز بتاؤ، وہ کامل طریقے ترتیب بتاؤ جس طرح اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ میرا مقصد آپ کو وہ کامل اعمال کامل طریقے ترتیب سے بتانا ہے تاکہ آپ بھی اسی طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرا سکیں۔ اللہ کے خزانے تو بڑے پڑے ہیں، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، پھر ہم کیوں نہ جولیاں بھر بھر کر مانگیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جس مقصد کی ضد کر کے بیٹھے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس وظیفے میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی ہے۔ توجہ کریں، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ رب کی تعریف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور اس نبوی عمل میں اللہ کی تعریف بھی ہے،
اللہ کا شکر بھی ہے، استغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں صبح و نہار منہ فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ربپتی ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کو نوکری نہیں ملتی، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جس گھر میں بے سکونی بے برکتی ہے، جوان بچوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جس گھر سے غربت فکر و فاقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، صبح و نہار منہ فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ آپ نے اس وظیفے کو 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار کا مطلب ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اسکرین پر آپ کو یہ وظیفہ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اور 101 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، یہ وظیفہ 101 بار مکمل ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کہہ کر پکارا ہے، تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی نسلوں کو آباد فرما دو۔ اللہ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ خدا را اس نبوی عمل کو کامل طریقے سے پڑھیں۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ ایک بار جس گھر میں کر لیا جاتا ہے وہاں غربت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ 101 بار پڑھنا ہے، اس میں کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس پر نمبرنگ آتی ہے اس پر غلطی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے۔ 101 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہو سکے تو پانی کا گلاس، جس گھر میں نظر بد، حسد، جادو، جنات بہت زیادہ ہوتا ہے، جس گھر میں آپ کے بچوں کا سبق یاد نہیں ہوتا، ذہن کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، پانی کا گلاس اپنے قریب رکھ کر 101 بار یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور پانی کا یہ جو گلاس ہے گھر کے تمام افراد کو تھوڑا تھوڑا پلا دیجیے۔ گھر کے تمام افراد نظر بد سے، حسد سے، لوگوں کی منافقت سے، لوگوں کے دھوکوں سے بچتے چلے جائیں گے، اور ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اب آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کامل طریقے یعنی کامل وظیفے کا آخری عمل ہے۔ آپ نے اس 101 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی کامل وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کی وحدانیت کی تعریف کی جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، تو اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل آنے والی مصیبتوں کو غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور جو بندہ صبح شادی کے وقت سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل اس بندے کی نسلیں آباد کر دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی 101 بار پڑھنے کے بعد صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک بار مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اب توجہ کریں، اسے کامل وظیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یا ربا نہ پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود قدموں میں آتی ہے، آپ ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 بار پڑھنی ہے، ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔
جب آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ وہ عمل ہے جو آج تک نہ ہی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا، لیکن میں جو اب کامل وظیفے بتا رہا ہوں اسے پڑھ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اس لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک ضرور پڑھیے گا جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔